اسی لیے میں اپنے ہندو بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ ہمارے ہندو بھائیوں، دھارمک بننا گناہ نہیں ہے، دھارمک بنیے، بلکہ یہ کہا گیا پرشستا دھارمکی ودھتی یسسا ماترمانا، بھاگیوان ہے وہ ماں جو اپنے بچے کے گربھدھان سے لے کر یعنی اس کے کوکھ میں اس کے پیدائش تک، حمل ٹھہرنے سے لے کر پیدائش تک، پہلی چیز کیا؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ اچھا ستیہ کاریہ کر رہا ہو۔ ترشٹھام پترشٹھام این وسترام جلام یسے پادم، سچی بات بولے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، کوئی آدمی سچی بات کرے۔ اپنی شریعت کے اندر یہ بات بڑی آسانی سے کہی گئی کہ تم کبھی جھوٹ مت بولو، تم اپنے بچوں کو صحیح بات بتاؤ۔ اگر تمہارا بچہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کو صحیح بات بتاؤ، اس کی سرزنش کرو، اس کو تنبیہ کرو، متنبہ کرتے رہو، ہر وقت میں نگرانی رکھو۔ 7 سال کا بچہ ہوتا ہے، 10 سال کا ہوتا ہے تو نماز کا آرڈر کرو۔ یہ چیزیں بتائی گئی ہے احادیث میں، یہ چیزیں بتائی گئی ہے شریعت میں۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں جناب آپ لوگ دھرم کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، ہر جگہ پر دھرم کو لے کر آ جاتے ہیں۔ ارے دھرم ہی ہے، ورنہ شریرینے شمم ناشم سرومنیدھی گچھتی، ہمارا دھرم ہی ہے، ہمارا کرم ہی ہے جو ہم کو پنیہ دلا سکتا ہے، سورگ دلا سکتا ہے، ورنہ دنیا کا کوئی عمل تو، دنیاوی کوئی کام تو ہم کو جنت نہیں دلا سکتے نا، دنیا کا کوئی کام تو ہم کو سورگ میں نہیں ڈال سکتا، ہمارا دھرم ہی ہے، ورنہ یہ شریر تو، یہ طاقت تو، یہ دولت تو سب کے سب ختم ہو جانے والی، ہم کو اگر جنت دلا سکتی ہے تو ہمارا عمل اور ہمارا مارگ جس کا ہم نے اگر صحیح درشن کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہم کو سورگ تک پہنچائے گا، ہمیں جنت تک پہنچائے گا، ورنہ تو پھر ساری چیزیں بیکار۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں نا، ابھی یہ دھرم کی بات آئی تو ہم بتا ہی دیتے ہیں، مولانا کلیم صاحب کو دھرم کے نظریے سے جیل میں ڈال دیا، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب دھرم کا اچھا پرچار کرتے تھے، ان کے بھی جناب ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالنے کی کوشش کی گئی، وہ تو غنیمت ہو، موقع ہو کہ باہر رہ گئے، ان کے سارے برانچ سیز کر دیے گئے، بند کر دیے گئے، ان کے اوپر کیس ڈال دیا گیا۔ کس آدھار پر؟ کیا دھرم کے مطابق زندگی گزارنا پاپ ہے؟ کیا اللہ کو ایک ماننا پاپ ہے؟ کیا بتائیے مندر میں جا کر ہاتھ باندھ کر سامنے کھڑے ہو کر اوم شنو پترام، اوم شنو بھویتی، اوم شنو برہمو ایم برہماسی این برہسپتی وشنو رورکتمہ، کیا یہ پڑھنا گناہ ہے، پاپ ہے؟ پاپ ہے بتائیے؟ اگر پاپ ہے، جرم ہے اس بھارت کی اس دھرتی پر، اگر دھرم کا نام لینا، دھرم کے مطابق زندگی گزارنا اگر پاپ ہے تو اس مجمع میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں آرٹیکل 25 کے تحت، جس کے اندر کہا گیا فریڈم آف کنشینس اینڈ فری پروفیشن۔ پروفیشن کا مطلب کوئی اللہ کو مانتا ہے، کوئی برہما کو مانتا ہے، کوئی وشنو کو مانتا ہے، کوئی شیو کو مانتا ہے، کوئی درگا کو مانتا ہے، اگر کوئی گنیش کو مانتا ہے، کوئی سیتا کو مانتا ہے، کوئی رام کو مانتا ہے، کوئی راون کو مانتا ہے، کوئی لکشمن کو مانتا ہے۔ پروفیشن کا مطلب یہی ہے، and they allow and it will allow to faith in these religious and spiritual names، ان کے اوپر، ان تمام ناموں پر آدمی اپنا فیت عقیدہ رکھ سکتا۔ اگر جرم ہے تو کیا مطلب ہے بھارت کے سمویدھان کے آرٹیکل 25 کا؟ اٹھا کر پھینک دو۔ کیوں شامل کیا بھارت کے سمویدھان میں؟ انڈیا is a religious and multi-purpose country in the world۔ پوری دنیا کے اندر ذاتی اور الگ الگ دھرم کے اعتبار سے اس کا اتہاس پوری دنیا کے اندر موجود۔ تو کیا کہا صاف لفظوں میں؟
धार्मिक बनो, मजहबी बनो, रिलीजियस बनो, मना नहीं करता। सबसे पहली बात तो जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में मजहबी बनना, धार्मिक बनना गुनाह नहीं, उस मुल्क में मौलाना बनना गुनाह नहीं, उस मुल्क में टोपी वाले बनना गुनाह नहीं, उस मुल्क के कानून के नजर में दाढ़ी रखना पाप नहीं। तो किस बाप ने इजाजत दी बेलगाम घोड़ों को कि दाढ़ी पकड़कर मारो, दाढ़ी पकड़कर मजबूर करो जय श्री राम के लगाने, नारा लगाने पर? कि संविधान इजाजत देता है? क्या कानून इजाजत देता है? कौन से पेज पे लिखा है, कौन से आर्टिकल में लिखा है कि जो दाढ़ी वाला होगा उसके दाढ़ी को पकड़कर जबरदस्ती कहो कि भारत माता की नारे लगाओ या जय श्री राम के नारे लगाओ? कौन सा आर्टिकल में लिखा? मैं हूं आर्टिकल का, भारत के संविधान का तालिबे इल्म। मैं साफ लफ्जों में बोलता हूं, अगर तुम्हारे पास जवाब है तो सामने जवाब दो। साफ लफ्जों में लिखा, क्या लिखा है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड प्रोफेशन, अकीदा रखना। गुरु नानक को कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग महावीर जैन स्वामी को मानते हैं, कुछ लोग कृष्ण को मानते हैं, कुछ लोग मोहम्मद को मानते हैं, कुछ लोग अल्लाह को एक खुदा मानते हैं, और कुछ लोग कुरान को, मुसलमान लोग कुरान को आखिरी ग्रंथ मानते हैं। मुसलमान अपने औलिया अल्लाह पर एतमाद करते हैं, विश्वास करते हैं। अल्लाह के वली जो होते हैं वो अल्लाह के बड़े करीब होते हैं। ला अक़सम बिल्लाह ला बर्रहुल्लाह। तो ये हमारा बुनियादी हक है, कोई हमें इससे बाज नहीं रख सकता। हमारे माँ बाप अगर धार्मिक हैं तो उनके धार्मिक होने पर कोई उनको रोक नहीं सकता, उनको जेल नहीं कर सकता। अगर मौलाना कलीम साहब अगर वो इस्लाम की तबलीग करते थे तो इसी के अंदर कहा गया प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, प्रोपेगेट मतलब मुस्बत अंदाज में अपने मजहब की अच्छाई करना। कि मजहब की अच्छाई मुस्बत अंदाज में कैसे करते हैं? इस्लाम किसको बोलते हैं? इस्लाम जी, इस्लाम का मतलब एक अल्लाह को मानो। दूसरा मतलब क्या है इस्लाम का मतलब? दूसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानो। उसके बाद फिर क्या है? उसके बाद ज़कात की फर्जियत का एतराफ़ इकरार करे कि ज़कात देना साहिब निसाब पर ज़रूरी है। उसके बाद रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज है, इसका इकरार और एतराफ़ करे। उसके बाद क्या करना है? हज करने के लिए पिलग्रिमेज टू मक्का, पिलग्रिमेज टू मक्का इन द होल ईयर, पूरे लाइफ में, इन द ऑल लाइफ, पूरी जिंदगी में एक मर्तबा पिलग्रिमेज टू मक्का, मक्का जाना और वहां का तवाफ करना, वहां के अरकान को अदा करना, हज के फराइज को अदा करना कानून शरीयत के मुताबिक। यह है इस्लाम का मतलब। इस्लाम का मतलब जिना गुनाह है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी। अगर कोई जिना करता है, अगर कोई नाबालिग, अगर कोई अनमैरिड आदमी जिना करता है, अगर कोई शादीशुदा जिना करता है तो उसके सजा तय किए गए, उसके लिए सजाएं मुतय्यन की गई। अगर कोई शादीशुदा जिना करता है तो उसके लिए अलग सजा है, अगर कोई अनमैरिड जिना करता है तो उसके लिए अलग सजा है। कोड़े बरसाए जाएं या बिल्कुल बरसरे आम उनको जमीन पे गाड़ कर, पत्थर मार मार कर उस आदमी को हलाक कर दिया जाए, जानी को, जानिया मर्द और जानिया औरत को, ताकि आने वाले कोई भी आदमी या आने वाली नस्ल समाज की किसी बेटी की इज्जत और आबरू को ना लूटे। बेहतर निजाम है इस्लाम का मतलब। और क्या होता? इस्लाम का और मतलब यह होता है कि शराब पाप है, शराब गुनाह है, शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। इस्लाम यही कहता है अगर कोई आदमी इस्लामिक बनता है, अगर कोई आदमी इस्लाम धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, भारत का संविधान उसको मना नहीं करता। फिर कौन है ये गेरवे रंग के कपड़े में मलबूस, वो दज्जाल दजल करने वाले, वो जानवरों जैसे सलूक करने वाले? कि अगर कोई धार्मिक है, अगर कोई किसी का नाम मौलाना कलीम साहब है, अगर किसी का नाम डॉक्टर जाकिर नायक है, अगर किसी का नाम अब्दुल्ला
سالم ہے، اگر کسی کا نام مولانا ارشد ہے، اگر کسی کا نام مولانا محمود ہے، اگر کسی کا نام ثناء اللہ ہے، اگر کسی کا نام عطاء الرحمان ہے، تو اس کا مطلب آپ ان کی داڑھی کو دیکھ کر، آپ ان کی ٹوپی کو دیکھ کر آپ ان کو ٹارگیٹ کرو گے، آپ ان کو ٹولریٹ کرو گے، آپ ان کے اوپر شریعہ قانون والے کہو گے۔ شریعہ قانون کا کیا مطلب ہے؟ شریعہ قانون کا مطلب ہے نماز کی پابندی کرنا۔ شریعہ قانون کا مطلب کیا ہے؟ سماج سے برائیوں کو ختم کرنا۔ شریعہ قانون کا مطلب کیا ہے؟ کہ ناجائز قبضہ نہ کرنا۔ شریعہ قانون کا مطلب کیا ہے؟ پابندی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو اپنی زندگی کے اندر ادا کرنا۔ شریعہ قانون اسی کو بولتے ہیں۔ شریعہ قانون کوئی لاٹھی نہیں، وہ کوئی ڈنڈا نہیں، وہ کوئی تلوار نہیں ہے کہ زبردستی کسی کے کندھے پر رکھا جائے اور کہا جائے کہ تم شریعہ قانون کو مانو۔ شریعہ قانون کا مطلب محمد الرسول اللہ کے اطوار کے مطابق، ان کے افعال کے مطابق، ان کے اقوال کو اپنی زندگی کے اندر ڈھال لو اور ان کی طریقے کے مطابق زندگی گزارو، اس کو بولتے ہیں شریعہ قانون۔ شریعہ قانون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو بے پردہ کر دو۔ شریعہ قانون کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کے ناجائز پراپرٹی کو قبضہ کر لو، منع کرتا ہے اسلام۔ لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اگر کوئی کسی کی پراپرٹی کو ڈیمیج کرتا ہے یا کسی کے حق کو مارتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کل قیامت میں وہ انسان کھڑا کر دیا جائے گا۔ جس کا حق لوٹا ہے اس کے گناہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے، اس کی نیکیاں اس کو دی جائے گی۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی۔ میڈیا، کچھ میڈیا والے شریعہ قانون والے ہیں، یہ مدرسے والے شریعہ قانون والے۔ ارے مدرسے والے شریعہ قانون والے ہیں، یہ شریعہ ہے کیا پہلے سمجھو تو صحیح۔ شریعت، the meaning of Sharia, it is the only method and has been sent down to the earth by the God. اللہ کے طرف سے بھیجا ہوا ایک قانون ہے، اسی سسٹم پر انسان زندگی گزارتا ہے، مسلمان زندگی گزارتا، اس کو شریعہ بولتے ہیں۔ شریعت کا یہ مطلب نہیں فسادی دنگے کرنا، موب لنچنگ کرنا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے 2 بچے کی موب لنچنگ کی، کہاں؟ گجرات میں۔ وہ بچے کون تھے؟ مدرسے میں پڑھنے والے تھے۔ مدرسے میں پڑھنے والے، ان کی لباس دیکھی کہ بھئی کرتا ٹوپی ہے، بس ان کی موب لنچنگ کر دی۔ اب بتائیے، اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اسلام دنیا کے سب سے بہترین دھرم ہے، اسی دھرم کو مانو، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو بڑی تیزی کے ساتھ میں بہت لوگ اسلام کا پرچار کر رہے ہیں۔ دیکھ لو مولانا کلیم صاحب، دیکھ لو دھرم پریورتن کرا رہے ہیں۔ دھرم پریورتن کب ہوتا ہے؟ دھرمانترن کب ہوتا ہے؟ آرٹیکل 25، ایک ہے آرٹیکل 25 کا اے، ایک ہے آرٹیکل 25 کا بی۔ اے بی یعنی اے اینڈ 1 اینڈ 2۔ دوسرے کے اندر کہاں ہے؟ آرٹیکل 25 کے دوسرے والے لائن میں کہا اگر کوئی آدمی لالچ دے کر اسلام قبول کرواتا ہے، اگر کوئی آدمی دباؤ ڈال کر اسلام مذہب اس کا دھرمانترن کراتا ہے، دھرم پریورتن کراتا ہے، تو وہ جرم ہے، وہ قانون کے نظر میں جرم ہے، اس کو سزا دی جائے گی۔ جو آدمی ایسا کر رہا ہے وہ سزا کا حقدار ہے۔ لیکن بتا دیجئے، ہمارے اس ملک میں ڈاکٹر صاحب آئے، ڈاکٹر ذاکر نائک is openly challenged and to convey the message of Islam to the disbeliever and dispagans، ان کے سامنے رکھتے تھے، کیا صاف لفظوں میں، کلیئر لفظوں میں۔ کسی پر کوئی دباؤ ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا۔ مولانا کلیم صاحب بھی کہتے تھے کہ بھائیو تمہیں مرنا ہے، تمہیں ایشور کے پاس جانا ہے، تمہاری باڈی ختم ہو جائے گی، تمہیں کیے کا حساب دینا ہے، اسی لیے آخرت کی تیاری کرو۔ آخرت کا یہ منظر ہوگا، قیامت آئے گی، قیامت قائم ہوگی، قیامت آئے گی، تمہیں مرنا ہے، تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ دنیا کے اندر بے جان چیزوں کی پوجا نہ کرو،
शराब मत पियो, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, झूठ के सत्य से छान कर बात बोलो, सत्य से छान कर बात बोलो, झूठ मत बोलो, सच्ची बात बोलो। यही बातें वो करते थे लोगों के सामने। अब बताइए, अमन और शांति का पैगाम दे रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं कि धर्मांतर कराया मौलाना कलीम साहब ने लाखों करोड़ों लोगों का। एक भी सबूत दिखा दो, एक भी मिसाल सामने लाकर पेश कर दिया जाए कि मौलाना कलीम साहब ने या डॉक्टर जाकिर नाइक ने या मौलाना बिलाल साहब ने या हमारे जो भी अकाबरीन इस ताल्लुक से इस्लाम के सही तरीके को, मेथड को लोगों के सामने रखा है। रखने का हमको हक है। अगर किसी पर जुल्म ज़्यादती की गई हो तो उनके हाथ में हथकड़ी लगाइए, आप मना नहीं है। लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश की कुर्सी जीतने के लिए, आप अपने विधायकों को जिताने के लिए, इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के लिए अगर गलत खबरें छापोगे, अगर गलत तरीके से मासूम लोगों के हाथ में हथकड़ी डालकर जेल में डालोगे तो तुमको ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा, भारत की जनता कभी माफ नहीं करेगी। मेरे भाइयों, क्या गलती, क्या गुनाह था मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब का? वो तो यही कहते थे ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो पैगाम मोहम्मद रसूलुल्लाह का था, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ए लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। या अय्युहन्नास, ए लोगों मैं तुम्हारे बीच आया हूं। जबरदस्ती तो नहीं की थी ताइफ के मैदान में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, जबरदस्ती तो नहीं की गई थी उमर फारूक को, जबरदस्ती तो नहीं की थी उस्मान ज़िन्नूरैन को, जबरदस्ती कलमा नहीं पढ़ाया था हजरत अली को। मोहम्मद रसूलुल्लाह के जब आपके वफात का वक्त है तो हजारों की तादाद में सहाबाए किराम है, किसी को मजबूर किया कलिमा पढ़ने पर? निकलो बिलों से, निकालो अपने दिमाग के भूसों को बाहर, अपनी जुबान में मेरे नौजवानों ताकत पैदा करो। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती, माइनॉरिटीज पर ज़्यादती, गुजरात में माइनॉरिटीज पर ज़्यादती है, हमारे बच्चों पर ज़्यादती हो रही है धर्म के नाम पर। अगर धर्म पाप है तो पूछो श्री कृष्ण जी से, अगर धर्म पाप है तो पूछो धृतराष्ट्र से, जिन्होंने महाभारत के मैदान में संजू से कहा कि धर्मराष्ट्र कुरुक्षेत्र, साफ लफ्जों में कहा कि धर्मराष्ट्र कुरुक्षेत्र के मैदान में जो धार्मिक लोग हैं, जो धर्म को मानते हैं, धर्म के सेना हैं, जरा मुझे बताओ संजू, हमारे महाभारत के मैदान में क्या क्या हो रहा, मैं जानना चाहता हूं। पूछा जाए श्री कृष्ण जी से, क्या सर, क्या गुरु जी, क्या महात्मा पुरुष जी, क्या धार्मिक बनना गुनाह है? क्या मजहब के रंग में रंगना पाप है? क्या दाढ़ी रखना पाप है? क्या टोपी रखना पाप है? क्या कुरान करीम हाथ में लेना गुनाह है? क्या अल्लाहु अकबर अजान देना पाप है, जुर्म है? अगर अजान देना पाप या जुर्म है तो क्यों कहा मातृमान, पितृमान, पितामान, चरित्रमान? क्यों कहा वेदात के अंदर, धर्म शास्त्रों के अंदर? लेकिन नहीं जनाब, आप और सब जानते हैं कि मौलाना कलीमुद्दीन साहब को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया ताकि ये पता चले कि वाह वाह, बहुत अच्छा काम किए। मौलाना कलीम साहब को अंदर कर दिया। देखो, यही मौजूदा सरकार ताकत बना सकती है, मौजूदा सरकार हमारे धर्म को बचा सकती। तुम्हारे कौन से धर्म है भाई? और तुम्हारा धर्म खतरे में था ही कब? सन 2014 से कुर्सी पर फस्ताई ताकत बैठे तो कह रहे कि हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में। 600 साल 800 साल तक यहाँ पर मुस्लिम इंपेरर की हुकूमत रही, 600-700 साल तक कभी खतरे में नहीं पड़ी। उस वक्त में हमारे भारत के जो नॉन मुस्लिम भाई थे, हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो गैर मुस्लिम भाई थे, जो आदिवासी थे, जो दलित थे, उस वक्त में जो यहाँ रहते थे, जो क्रिश्चियन थे, जो जैन थे, जो बौद्ध थे, किसी का धर्म खतरे में नहीं पड़ा। अब सन 2014 से कुर्सी पर आए कुछ लाल बुजक्कर लोग और लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया है। हिंदू भाइयों, तुम्हारा हिंदू धर्म खतरे में है।
کیا ہندو دھرم کوئی پراپرٹی کے لوٹ کر بھاگنے والے ہیں؟ کوئی کون لوٹ کر بھاگنے والا؟ لوٹ کر تو تمہارے یار دوست بھاگ رہے ہیں اس دیش کو. مولانا کلیم صاحب کا کوئی گناہ نہیں تو فوراً ارسٹنگ ہو جاتی. اور تمہارے لکھیم پور میں کسان کو کچلنے والے منتری جی کے بیٹے 9 انسانوں کی ہتیا کرتا اپنی گاڑیوں میں، ان کے ہاتھ میں ہتکڑی نہیں ڈلتی ہے. 5 دن بعد ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے. مولانا کلیم صاحب کا کوئی گناہ نہیں، ان کو بیچارے کو جوڈیشل کسٹڈی میں ڈال دیتے. اب منتری جی کے بیٹے کسانوں کو رون دے کیونکہ منتری جی کے بیٹے ہیں وہ، ان کے لیے قانون ویوستھا شاید الگ ہے، لیکن نہیں. بھارت کا سمویدھان، بھارت کے آرٹیکل کا 14 نمبر کہتا اکوالٹی بیفور لا. منتری کا بیٹا ہو کہ ایک چائے بیچنے والے کا بیٹا ہو، اکوالٹی بیفور لا، سب کے سب برابر ہیں. لیکن کرپٹ لوگ کرسی پر بیٹھ کر اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرتے اور دھرم کو لڑانے کے لیے استعمال کرتے. میرے بھائیو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال میں نبوت دی گئی. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کہا کہ آپ نکل جائیے میدان میں اور لوگوں کو بتائیے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو کلمے کی، دھرم کی جانکاری دیجئے، عقیدہ صحیح ہو جائے، عقیدے کے بارے میں بتائیے. محمد الرسول اللہ نکلے میدان میں. آپ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت سامنے رکھی تو چاروں طرف سے الغار ہونا شروع ہو گیا. کبھی کبھی آپ کو مکہ المکرمہ کے صحن میں آپ جب عبادت کرنے پہنچتے تھے تو آپ کے گردن پر اوجڑی ڈال دی جاتی تھی. کبھی کبھی آپ کے گردن میں کپڑے ڈال کر ایسے گھمایا جاتا تھا، اور کبھی تو ابو جہل آپ کے سر کے اوپر اینٹ یا پتھر مار کر لہولہان کر دیتے تھے. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، بتائیں دنیا کے اندر کوئی ایسا مہاپرش ہو جنہوں نے پھر بھی اتنے ظلم برداشت کر کے، اتنی ساری پریشانیاں برداشت کر کے، اتنے سارے تکلیفوں کا سہن کر کے انہوں نے ان کے حق میں دعائیں کی کہ اللہ ان قوموں کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو سمجھداری دے دے. یہ پاپ اور جرم نہیں ہے، یہ زبردستی والی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ صرف یہ کہتے تھے ایک اللہ کے سامنے سر جھکا لو، تمہاری کامیابی مقدر ہو جائے گی، تم دنیا میں بھی کامیاب بنو گے، مرنے کے بعد بھی کامیابی تمہاری قدم چومے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو کسی پر ظلم نہیں کیا تھا. کچھ لوگ کہتے نہیں جناب محمد رسول اللہ نے تو 23 جنگیں لڑی، 23 غزوات میں آپ شامل ہوئے، آپ کے پاس 9 تلوار تھی. الزام لگاتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ he was a very violent person، وہ بہت زیادہ ظالم اور بہت زیادہ کرورتا کے ساتھ ان کی زندگی تھی. بالکل غلط، کوئی بیس نہیں. آپ علیہ السلام 13 سال تک مکہ میں رہے. محمد رسول اللہ نے 13 سال تک بھوکے رہے، پیاسے رہے. پاگل، مجنو، دیوانہ کہا جاتا تھا. یہ پاگل ہو گیا، مجنو ہو گیا، دیوانہ ہے. کوئی ان کی بات مت سنو. کہیں پر جاتے تھے اسلام کے پیغام کو لے کر، پاگل کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے. لیکن نہیں، محمد الرسول اللہ کا چرتر، ان کا بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ تھا کہ کہا گیا شمبل گرام گکھیس براہمن ایس کہا تمنا بھون وشنو یششا. بنیاد اتنی مضبوط تھی کہ صادق امین 40 سال کے بعد جب نبوت دی گئی، محمد الرسول اللہ کا رعب اتنا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیریکٹر سرٹیفکیٹ اتنا اسٹرانگ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو، شکل کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہونے کی کسی کی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ میں سامنے جا کر مقابلہ کر پاؤں گا. پھر بھی ظلم و زیادتی کی محمد رسول اللہ نے اپنے دھرم کا پرچار کیا، اپنے مذہب کو سامنے رکھا. مذہب کا پرچار کرنا آج کے زمانے میں اگر کوئی کرتا ہے تو یہ ہمارے محمد رسول اللہ کا، قرآن کا، شریعت کا یہ پیغام ہم کریں گے اور ہم کر سکتے ہیں، ہم کو کوئی منع نہیں کر سکتا. لیکن میرے بھائیو، آج ہم کمزور کیوں پڑ گئے ہیں؟ آج ہم کمزور پڑ گئے. آج ہمارے بیچ میں، ہمارے درمیان میں
پہلی بات تو دھارمک نالج کی جانکاری نہیں ہے نوجوانوں کو بھی. دھارمک ہمارے مذہبی اپنے مذہب کی جانکاری رکھنا آپ کے لیے نہایت ضروری. اپنے دھرم کی جانکاری رکھنا نہایت ضروری. ایک لڑکا ہم سے پوچھتا ہے مہاراشٹر سے فون کر کے کہ مولانا عبداللہ صاحب آپ ہم کو سنسکرت میں اللہ کا نام, محمد رسول اللہ کا نام, محمد رسول اللہ کے ابا کا نام, ان کے بیٹوں محمد رسول اللہ کی بیٹیوں کا نام, ان کے داماد کا نام. ہم نے کہا کہ بھائی ایک بات بتائیے, سنسکرت تو چھوڑو, آپ صرف یہ بتا دو محمد رسول اللہ کے دادی کا نام کیا ہے. آپ سنسکرت میں نہیں, آپ اردو میں بتا دیجئے, ہندی میں بتا دیجئے, عربی میں بتا دیجئے. محمد رسول اللہ کے دادی کا نام کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ دادا کا کیا نام ہے آپ کو معلوم ہے؟ دادا کا نام تو بتا دیا انہوں نے. ہم نے کہا دادی کا نام بتا دیجئے تو آپ کو پتا ہے. محمد رسول اللہ کے داماد کتنے تھے آپ کو معلوم ہے؟ محمد رسول اللہ کے بیٹیاں کتنی تھی آپ کو معلوم ہے؟ سنسکرت چھوڑو, تم ہندی میں بتا دو, اردو میں بتا دو. انہوں نے کہا کہ مولانا وہ تو میں بتا ہی دوں گا لیکن آپ سنسکرت میں بتائیے. ہم نے کہا کہ بھائی سنسکرت میں کیا سرخاب کے پیر لگے ہوتے ہیں سنسکرت میں؟ ارے بھائی سنسکرت ایک بقدر ضرورت کہیں پر پروف دینا ہوتا ہے تو دیتے ہیں ہم لوگ. جلسوں میں تقریریں ہوتی ہیں تو یہ تقریریں وائرل ہوتی ہیں, یوٹیوب فیس بک کے ذریعے سے ہمارے غیر لوگ بھی سنتے ہیں, ان کو بھی کم سے کم پتہ چلے کہ اگر مسلمان دھارمک ہے تو ہی از نوٹ رانگ گوئنگ ٹو دا رانگ وے, وہ غلط راستے پر نہیں بلکہ دے آر آن دا رائٹ کنسپشن کانسیپٹ اینڈ فیتھ اباؤٹ گاڈ. وہ ایک اللہ کے بارے میں صحیح سوچتے ہیں, ان کا کیا عقیدہ ہے تاکہ ان کو سمجھ میں آئے, کیونکہ ان کی کتابوں کی تعلیمات کو چھپائی گئی ہے نا, نہیں رکھتے نا سامنے. اگر رکھیں گے پول کھل جائے گا, اگر وہ رکھیں گے لوگوں کے سامنے میں تو ان کی دادا گیری ہٹلری نہیں چلے گی نا, اس لیے چھپا کے رکھتے ہیں وہ. تو ہم نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ آپ پہلے تو اپنے مذہبی تعلیم کے بارے میں بتاؤ نا, آپ کے مذہب میں, آپ کے اسلام میں. ہم نے کہا کہ ہاؤ مینی پلرز آف اسلام آر دیئر, اسلام کے کتنے پلر, مطلب اسلام کے کتنے استھمب ہیں, بنیاد اسلام, ارکان اسلام کتنے. انہوں نے کہا کہ مولانا ایمان ہے, انہوں نے کہا کہ مولانا جھوٹ سے بچنا ہے. اب بتائیے. ہم نے کہا واہ بھائی واہ مولانا صاحب, چلے گا آپ سنسکرت میں پوچھنے کے لیے کہ محمد رسول اللہ کے بیٹیوں کے کیا نام ہے, محمد رسول اللہ کے نواسوں کے کیا نام ہے. ہم نے کہا واٹ از نیڈ ٹو نو اباؤٹ دیٹ, واٹ از نیڈ, کیا ضرورت ہے اس کی. یو نیڈ ٹو ایجوکیٹ اباؤٹ یور ریلیجن, یو نیڈ ٹو ایجوکیٹ اباؤٹ یور صلاح, you need to religion about your dharm shastra, you need to know about your religious authentic books, you need to educate about your last prophet, you need to know about your the last messenger, about your Quran, about your concept. ہم نے کہا آپ کو ضرورت ہے آپ کے عقیدے کے بارے میں جاننے کی, آپ کو ضرورت ہے آپ کے قرآن کے بارے میں جاننے کی. ہم نے کہا کہ قرآن میں کتنے پارے ہیں. انہوں نے کہا کہ مولانا قرآن میں تو 30 پارے. ہم نے کہا کہ یہ بتائیے کہ اما یتسالون کون سے پارے کا نام ہے, کون سے پارے کی شروعات ہے؟ اما یتسالون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. بلا مولانا آپ کیا پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں کہ سنسکرت پڑھ رہے ہیں؟ بتائیے. اس کو یہی فرق نہیں کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے کہ سنسکرت پڑھی جا رہی. ہم نے کہا اما یتسالون, you don't know about that, it's a part, 30 part of the Quran. ارے 30واں پارہ ہے یہ پاگل. کیوں شوق بھی؟ بلا مولانا ہم کو شوق اس لیے ہوا, آپ چونکہ بہت تیزی کے ساتھ میں کہیں سنسکرت پڑھتے, ہم کو شوق پیدا ہوا. ہم نے کہا کہ سنسکرت پڑھنے کا شوق اگر ہوا ہے تو بہت اچھی بات, لیکن ایک بات بتا دو, سنسکرت پڑھو گے تو اس سے کچھ نہیں ملنے والا, قرآن پڑھو گے تو ثواب ضرور ملے گا. قرآن پڑھو گے تو اللہ ہدایت کے راستے کھولیں گے تمہارے لیے. تو therefore you have to recite and you have to learn, you have to remember about your Quran. دھارمک بنو, قرآن پڑھو, اپنے نماز کے بارے میں جانکاری حاصل کرو, اپنے پروفٹ محمد کے بارے میں جانکاری حاصل کرو. آج ہم لوگ اپنے مذہب کے بارے میں نہ تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرتے. میرے بھائیو,
اپنے بچوں کو اپنے مدرسوں میں بھیجیں، اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیں، اپنے بچوں کو اپنے دھرم کے بارے میں ان کو جانکاری دیں۔ پہلے دھرم ہے، پہلے مذہب کی تعلیم ہے، تب جا کر ہم اپنے بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن دیں، ان کو دنیاوی تعلیم دیں تو کوئی دقت نہیں، لیکن پہلے اپنے بچوں کو دھارمک بنائیے، اپنے بچوں کو مذہبی بنائیے۔ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے، اگر کوئی اس کے اوپر ایلیگیشنز لگاتے ہیں تو آپ جواب دیجئے، ان کو کہیے کہ بھارت کا سمویدھان کا وی دا پیپل آف انڈیا پریامبل میں نرپیکش دیش کہا گیا۔ ہمارا ملک پوری دنیا کے اندر، ہمارا یہ ملک پوری دنیا کے اندر، یہ ڈیموکریٹک کنٹری ان انٹائر ورلڈ، پوری دنیا کے اندر جمہوری ملک کی اٹس مدر، یہ ماں ہے، لوک تنتر کی ماں ہے ہمارے بھارت۔ اور اسی بھارت کے سمویدھان میں لکھا ہے کہ تم دھارمک بن سکتے ہو، تم مذہبی بن سکتے ہو، ہمارے بچے ٹوپی رکھ سکتے ہیں، ہمارے بچے کے ہاتھ میں قرآن ہو سکتا ہے، ہمارے بچوں کے دوسرے ہاتھ میں بخاری ہو سکتا ہے، ہمارے بچوں کے ایک ہاتھ میں تلوار ہو سکتا ہے، ہمارے بچوں کے دوسرے ہاتھ میں بھارت کا جھنڈا ہو سکتا ہے، ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا تو دوسرے ہاتھ میں بھارت کا سمویدھان ہوگا، ہمارے ایک ہاتھ میں تلوار ہوگی تو دوسرے ہاتھ میں بھارت کا جھنڈا ہوگا۔ یہ کون کہتا؟ ہمارا بھارت کا سمویدھان کہتا، اور صاف لفظوں میں کہتا ہے freedom of conscience and profession and practice and propagation of the religion۔ propagation کا مطلب جلسے میں عبداللہ سالم اگر دھرم کا پرچار کر رہا ہے، اسلام کی اچھائی کو لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے، تو اٹ مینس propagation of the religion، دھرم کا پرچار کرنا، دھرم کا پرسار کرنا۔ ہاں، لیکن کچھ قانون ایسے بھی ہیں کہ آپ دھرم کا پرچار نہیں کر سکتے۔ کیسے؟ مورل، دا پبلک مورل اینڈ دا پبلک آرڈر اینڈ دا ہیلتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اس جلسے سے، آپ کے دھرم کے پرچار سے اگر کسی پڑوسی کو، کسی نان مسلم کو یا کسی غیر کو اگر تکلیف پہنچتی ہے، اگر ان کو ٹھیس پہنچتی ہے، تو پھر آپ یہ دھرم کا پرچار نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے مذہب کا پرچار ان جلسوں کے مجمع میں کر سکتے ہیں کہ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن ٹو دا ورلڈ، ہمارا مذہب سب سے بہترین مذہب ہے۔ اللہ نے قرآن میں، اللہ سبحانہ و تعالی مینشن ان دا ہولی قرآن، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے لوگو آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، آؤ ایک ایسے پیغام کی طرف جو تمہارے اور ہمارے بیچ میں اکول ہے، برابر ہے۔ کلمۃ سواء بیننا و بینکم، and between you and us the equal, the word and the line is equal. So come down, so come to worship and join us and worship for one God۔ ایک اللہ کے لیے ایک ایسے کلمے کے طرف آؤ۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم کس کے لیے عبادت کریں گے؟ وی ورشپ اونلی ون گاڈ، ہم عبادت کریں گے ایک اللہ کے لیے۔ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کریں گے، ہم کسی پیر پیغمبر کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے، ہم کسی دیوی دیوتاؤں کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے، بلکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ اگر کوئی ہندو بھائی ہے تو ایک بھگوان کو مانے، ایک ایشور کو مانے۔ کون سا ایشور؟ برہما، وشنو، شیو۔ نمو برہمنے نمستے وایو، نمو برہمنے نمستے وایو، نمو برہمنے نمستے وایو، نمو برہمنے، برہمن کے سامنے سر کو جھکاؤ۔ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے۔ نمو برہمنے نمستے وایو، اس اللہ کے علاوہ یعنی برہمن جو ہواؤں کا اللہ ہے، پرماتما ہے، خدا ہے، ایشور ہے، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ۔ یہ کہاں کہا گیا؟ قرآن کریم کے اندر کہا گیا، صاف صاف لفظوں میں کہا گیا۔ آج ہم نہیں جانتے ہیں
انگریز لوگ زیادہ جانتے ہیں ہمارے قرآن کے بارے میں، ہماری شریعت کے بارے میں، اس لیے نئے نئے وہ اسکیم لاگو کرتے ہمارے مذہب کو مسخ کرنے کے لیے، ہمارے مذہب میں دراڑ پیدا کرنے کے لیے۔ اس لیے میرے مسلم بھائیوں، اگر اس ملک میں زندہ رہنا ہے، اگر اس ملک کے اندر امن اور شانتی کے ساتھ رہنا ہے، تو آپ اپنے بچوں کو دھارمک بنانے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کو ماڈرن بھی بناؤ۔ شاید میں ایک ایسا بدنام مقرر ہوں جو کہتا ہوں کہ the education, there are two types of education: Islamic education and modern education. Islamic education, it means the Quran and concept, namaz, roza, hajj, zakat, and continue. You have to pay these things, continue regularly آپ کو ادا کرنا. But the secondly, you have to educate, you have to receive, you have to achieve the modern education, the status of lawyer, the quality of chief justice. آپ کو دنیاوی تعلیمات حاصل کرنی، آپ کو وکیل بھی بننا چاہیے، آپ کو جج بھی بننا چاہیے۔ بابری مسجد کی کیس لڑنے کے لیے مسلمانوں کے پاس وکیل ہی نہیں تھا۔ پرشانت بھوشن ایک اور ہیں، وہ لوگ ہمارے بابری مسجد کے کیس لڑ رہے تھے، ابھی تو وہ جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ ہمارے بچے کیوں نہیں لائر بن سکتے؟ ہمارے بچے کیوں نہیں جسٹس بن سکتے؟ نہیں، دیکھیے ہم لوگ ہوتا کیا ہے، ہم لوگ میٹرک کیے، انٹر کیے، بس کام میں لگ جاتے ہیں۔ وہ سوچ لیتے ہیں کہ وی ہیو ریسیوڈ، ہم بہت ساری چیزیں ابھی تک حاصل کر چکے، اسی لیے وہ آگے نہیں جا پاتے، وہ دوسری ہائر اسٹڈیز نہیں پڑھ پاتے۔ نہیں میرے بھائیو، اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی دولت دی، اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت دیا ہے اور سمے دیا ہے، تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو ہائر اسٹڈیز کرائیے، آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کو اسکول کی بھی تعلیم دیجیے۔